فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنة نزد له فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور۔ صلوات۔ عزیزان محترم، معزز سامعین گرامی، جس آیت کریمہ کو میں نے آپ کے سامنے سرنامہ کلام قرار دیا ہے، یہ سورہ شورى کی 23ویں آیت ہے، جس کے بارے میں ہم مسلسل آج یہ چوتھا مرحلہ ہے، چوتھی مجلس ہے، اور اسی آیت کے ذیل میں کچھ باتیں، کچھ معروضات اس سے پہلے والی مجلس میں جو ہے بیان کیے جا چکے ہیں۔ انشاءاللہ آج بھی کچھ چیزیں، کچھ باتیں اسی آیت کے ذیل میں انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ آیت جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، اور ہم نے اس کی شان نزول اور اس کی معنی، اس کے بعد اہل بیت کی محبت کے بارے میں بھی میں نے گفتگو کی، اور جیسا کہ اس معنی قریب سبھی جانتے ہیں، ذالک اللہ، یعنی یہی وہ انعام ہے جس کی آپ بشارت دے دیں ہمارے بندوں کو۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ بندے جو ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیتے ہیں۔ اس کے بعد قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اس کے معنی سب جانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ومن یقترف حسنۃ، اگر کوئی بھی جو کیا کرے گا، ایک حسنہ بھی بجا لائے گا، نزد لہ فیہا حسنا، پروردگار کہہ رہا ہے کہ میں اس میں کیا کر دوں گا، اضافہ کر دوں گا، بڑھا دوں گا۔ ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ مغفرت کرنے والا ہے، باوقار ہے خدا وہ۔ اب کل ہماری بحث، ہماری گفتگو یہاں پہنچی تھی، ایسا نہیں کہ آپ صرف نماز پڑھیے اور اہل بیت کو چھوڑ دیجئے تو یہ نماز کام آنے والی نہیں ہے، یا پھر صرف اہل بیت سے محبت اختیار کر لیجئے، نماز روزہ جتنی عبادتیں ہیں سب چھوڑ دیجئے، یہ بھی نہیں ہو سکتا، بلکہ آپ کو دونوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہوگا۔ اگرچہ مانتے ہیں ہم کہ نماز ایک بڑی عبادت ہے، نماز ایک بڑی دولت ہے،
روزہ ایک بڑی عبادت ہے، روزہ ایک بڑی دولت ہے، حج ایک بڑی عبادت ہے، ایک بڑی دولت ہے، زکوٰۃ اور خمس یہ بھی ایک بڑی دولت ہے، ایک بڑی عبادت ہے، جہاد، حج، جتنی بھی چیزیں ہیں یہ عبادات سب کے سب کیا ہیں؟ بڑی ہیں، عبادات ہیں، بڑی عبادتیں ہیں، بڑی دولت ہے۔ لیکن یہ دولت آپ کو اس وقت ہی حاصل ہوگی جب آپ کے دل میں محبت اہل بیت ہوگی۔ جب آپ کے دل میں محبت اہل بیت ہوگی تب یہ ساری کی ساری دولتیں آپ کو حاصل ہو جائیں گی اور قبول ہوں گی، ورنہ قبول بھی نہیں ہوں گی۔ قبولیت تک اس وقت پہنچیں گی جب آپ اپنے دل میں محبت اہل بیت رکھیں۔ اور اس کا اجر قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ سے میں نے بیان کیا کہ پیغمبر نے کہا کہ ہم کچھ نہیں چاہتے، صرف کیا چاہتا ہوں کہ ہمارے اہل بیت سے جو کیا کریں آپ لوگ محبت کریں۔ اور یہ بھی بات ہے کہ جب رسول اتنی زحمت اٹھا رہا ہے، مثال دے رہا ہوں، اگر آپ کسی ایک مستری کو لائیں اور لانے کے بعد ایک مسجد کہیں بنائیں اور وہ مستری آ کے کیا کرتا ہے؟ مسجد کو بناتا ہے، جس وقت وہ مسجد بنا رہا ہے آپ بڑی تعریفیں کر رہے ہیں۔ بھائی جب بنا رہا ہے تو آپ بڑی تعریفیں کریں کہ ماشاءاللہ کیا کہنے، آپ بہت زحمت اٹھا رہے ہیں آپ مسجد کے لیے، واقعاً ایک ایک اینٹیں بہت ہی اچھی طریقے سے جو ہے چن رہے ہیں۔ اور جب اس نے کام ختم کر دیا، تمام کر دیا، اب کہتا ہے بھائی صاحب آئیے ہمارا حساب کتاب کر دیجئے، تو آپ کہیں نہیں حساب کتاب تو میں نہیں کروں گا، فلاں صاحب کریں گے۔ اچھا فلاں صاحب کے پاس ہو گیا تو کہا بھائی میں بھی نہیں کر پاؤں گا، وہ فلاں صاحب کریں گے، یعنی یہاں تک اس کی اجرت ادا نہیں کی۔ میں مثال دے رہا ہوں کہ اس مسجد کی اجرت ادا نہیں کی، تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اگر اس مسجد کی اجرت ادا نہیں کی گئی ہے تو کیا اس مسجد میں نماز پڑھنا صحیح ہے؟ کیا آپ کو معلوم، اگر ہم کو معلوم ہے کہ اس کی اجرت نہیں دی گئی ہے، مسجد کی اس کی بنوائی نہیں دی گئی ہے، اس کی اجرت ادا نہیں کی گئی ہے، ہمیں معلوم ہے، ہم جا کے وہاں نماز پڑھیں تو کیا ہماری نماز قبول ہوگی؟ تو یہی جواب ہوگا کہ بھائی جب اس کی اجرت نہیں دی گئی ہے اس مسجد کی تو آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ جب ایک مسجد کی اجرت ادا نہیں کیا تو آپ کی نماز نہیں قبول ہوئی۔ اور جو رسول دین و شریعت لے کر آیا ہے اگر اس کی اجرت ادا نہ کیا تو کیا نماز، روزہ، حج آپ کا قبول ہو جائے گا؟ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پر۔ اسی لیے پیغمبر نے کہا حب آل محمد جواز علی الصراط، اہل بیت کی محبت پروانہ ہے اس پل صراط سے گزرنے کا۔ اس پل صراط سے اگر گزرنا ہے تو آپ کو محبت اہل بیت اختیار کرنا ہوگا۔ اس کے بعد کا ولایت آل محمد، ولایت آل محمد، آل محمد کی ولایت آپ کو کیا کرے گی؟ آپ کو جنت تک پہنچائے گی۔ آپ کو اہل بیت کی ولایت ہی آپ کو کیا کرے گی؟ جنت تک پہنچائے گی۔ اور اس کے بعد کہا کہ اگر کوئی ان کی معرفت رکھے، المعرفت آل محمد براءۃ من النار، معرفت اہل بیت جو ہے انسان کو کیا کرے گی؟ عذاب سے بچائے گی، جہنم کے عذاب سے بچائے گی۔ اگر انسان جو ہے معرفت اہل بیت رکھے گا، محبت اہل بیت رکھے گا، جہنم کی آگ سے بچے گا۔ اور دیکھیے جس کو معرفت ہوتی ہے، جس کو محبت ہوتی ہے، وہی اہل بیت سے محبت، اگر دیکھیے یہ بھی بات کہنا چاہتا ہوں، یہاں پر ذہن میں آ گئی کہ اہل بیت سے بڑھ کے، محبت سے بڑھ کے، اہل بیت کی محبت سے بڑھ کر کوئی بھی خزانہ نہیں ہے۔ اور ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے، اے پروردگار تو نے اہل بیت جیسی محبت سے مجھے نوازا ہے۔
کہ اللہ نے ہم کو جو ہے اہل بیت جیسے رہبر رہنما عطا کیے ہیں اور ان کی محبت سے نوازا ہے. اور بھی قومیں ہیں، بہت سی ہیں، لیکن اس طریقے سے نہیں ہے جس طریقے سے ہمارے رہنما اور ہادی ہیں، رہبر ہیں. اور یہ ایسے نہیں کہہ رہا ہوں کہ اہل بیت کی محبت سب سے بڑی قیمتی دولت ہے. بہت بڑی قیمتی دولت جو ہے کیا اہل بیت کی محبت ہے. وہ کیسے کہ دیکھیے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ ہے. ایک شخص جو اہل بیت کا چاہنے والا ہے وہ امام کے پاس آتا ہے اور امام سے اپنی غربت کی شکایت کرتا ہے. کہتا مولا میں بہت غریب ہوں. ایک مرتبہ مولا نے سنا، کہا نہیں تو غریب نہیں ہے. کہا نہیں مولا میں بہت ہی غریب ہوں، میرے پاس درہم و دینار نہیں ہے، میرے پاس دولت نہیں ہے، میرے پاس سواری نہیں ہے، میرے پاس گھر نہیں ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے مولا، کھانے کو نہیں ہے، میں غریب ہوں، فقیر ہوں، مسکین ہوں. مولا نے کہا نہیں تو غریب و فقیر نہیں ہے، تیرے پاس ایک ایسی دولت ہے جس سے تو مالا مال ہے، تو اپنے کو غریب نہیں کہہ سکتا. کہا مولا وہ کون سی چیز ہے؟ کہا میری محبت ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا اچھا ٹھیک ہے یہ بتا، میں تجھے درہم و دینار دیتا ہوں، میں تجھے سواری دیتا ہوں، دولت دیتا ہوں، کیا تو میری محبت کو اس درہم و دینار کے بدلے عوض کرے گا، بدلے گا، بیچے گا؟ اس نے کہا نہیں مولا میں اس کو نہیں بیچ سکتا. کہا اچھا اس کو تو نہیں بیچ سکتا، کیوں؟ کہا اس سے بڑی دولت کچھ بھی نہیں ہے. کہا میں یہی تو کہنا چاہتا ہوں، فقیر وہ ہے جس کے پاس ہماری محبت نہیں ہے. واقعی اور حقیقی وہی فقیر ہے جس کے دل میں میری اور میرے اہل بیت کی محبت نہ ہو. صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پر. حقیقی اگر واقعی جو فقیر ہے وہی ہے جس کے دل میں امام کہتے ہیں کہ ہماری محبت نہ ہو، ہمارے اہل بیت کی محبت نہ ہو. وہ حقیقی فقیر ہے، وہ واقعی فقیر وہ ہے. تو غنی ہے، تو امیر ہے. یہ دیکھیے محبت، میں نے کہا کہ دیکھیں دولت، محبت جو ہے کیا ہے، اہل بیت کی محبت جو ہے کیا ہے، سب سے بڑی دولت ہے. اس سے بڑھ کر جو ہے کوئی دولت ہی نہیں ہے. اور یہ بھی دیکھیں جب حضرت موسیٰ کوہ طور پر گئے تھے، جب انہیں بلایا تھا تو پروردگار نے دو حکم دیا تھا، ایک حکم ظاہری تھا، ایک حکم باطنی تھا. کیا کہا تھا؟ فَخَلَعْ نَعْلَيْكَ فَإِنَّكَ فِي الْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى. اے موسیٰ تم اپنی نالین کو کیا کر دو؟ اتار دو، کیونکہ یہ وادی مقدس ہے. یعنی یہاں پر ظاہری حکم دے رہا تھا پروردگار کہ اے موسیٰ تم اپنی نالین کو اتار دو، اتار کر تشریف لاؤ، اس لیے کہ یہ وادی مقدس ہے. اور باطنی حکم یہ تھا، اس سے مراد یہ ہے کہ اے موسیٰ تم اپنے اہل بیت کی محبت دل سے نکال کر آؤ، میری محبت لے کر آؤ. لیکن دیکھیں یہی بات ہمارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پروردگار نے دو حکم دیا تھا، ایک ظاہری حکم، ایک باطنی حکم. کب؟ شب معراج. وہاں موسیٰ سے کہا تھا کہ تم اپنی جوتیاں اتار کر آؤ، لیکن یہاں پر خدا پیغمبر سے کہہ رہا ہے جوتیوں کے ساتھ آ جاؤ. یہ ظاہری حکم تھا کہ تم جوتیوں کے ساتھ آ جاؤ، باطنی حکم یہ تھا کہ تم اپنے اہل بیت کی محبت لے کر آ جاؤ. صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پر. یہی بات ہے کہ علماء اہل سنت بھی کہتے ہیں، جیسے فخر رازی کہتا ہے، کیا کہتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام اور پیغمبر میں 5 چیزیں کیا ہیں؟ ایک جیسی ہیں.
5 چیزوں میں جو ہے پیغمبر اور اہل بیت کیا ہے؟ مساوی ہیں، برابر ہیں۔ وہ کون سی چیز ہے؟ سب سے پہلی چیز جو ہے کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ صدقہ پیغمبر پر حرام ہے تو اہل بیت پر بھی کیا ہے؟ صدقہ حرام ہے۔ طہارت، اہل بیت پیغمبر طاہر ہیں اور ان کی طہارت کا اعلان طٰہٰ کے ذریعے سے کیا، تو اہل بیت کی طہارت کا آیت تطہیر کے ذریعے سے کیا۔ بلکہ یہی نہیں، السلام علیکہ ایھا النبی کہا، نبی کو سلام بھیجا ہے، تو اہل بیت کو السلام علی آل یاسین کہہ کر سلام کیا ہے۔ اور یہی نہیں، چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ کی نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک پیغمبر پر اور اہل بیت پر درود نہ بھیج دیں۔ یعنی ایسا نہیں صرف پیغمبر پر درود بھیجیے، بلکہ پیغمبر کے ساتھ ساتھ اہل بیت پر بھی درود بھیجیے، تب آپ کی جو ہے نماز، یہ صلاۃ جو ہے قبول ہوتی ہے۔ اور دوسری 5ویں چیز جو آخری ہے وہ ہے محبت۔ جس طریقے سے پیغمبر کی محبت کو چاہا ہے خدا نے، اسی طریقے سے اہل بیت کی بھی محبت کو چاہا ہے۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پر۔ اور یہ بھی دیکھیں، اس کا ثبوت بہت ہی کم ملا ہے، لیکن آج میں ایک واقعہ، ایک داستان بیان کر کر آپ کو ایک ثبوت دینا چاہتا ہوں کہ بعض نے جو ہے حقیقت میں واقعاً جو ہے انہوں نے جو ہے ثابت کیا ہے اہل بیت کی محبت اپنے دلوں میں۔ جیسا کہ احد کا واقعہ شاید آپ لوگ جانتے ہوں کہ ایک عورت ہے، احد کا واقعہ ہے کہ احد میں کیا ہوا تھا، جب جنگ ہو رہی تھی تو اچانک ایک صدا بلند ہوئی تھی، قد قتل محمد، محمد قتل ہو گئے ہیں۔ یہ اس صدا کا سننا تھا تو کیا ہوا تھا، سب لوگ فرار ہو گئے تھے، سب لوگ فرار ہو گئے تھے کہ محمد قتل ہو گئے۔ جب اصل نہیں رہا تو ہم لوگ رہ کے کیا کریں گے؟ اور یہ خبر جو ہے، اور دیکھیے مدینے سے جو ہے احد جو ہے کیا ہے، بہت ہی قریب ہے، اور یہ جو ہے پیام، یہ صدا، یہ خبر جو ہے جناب فاطمہ زہرا تک پہنچی ہے۔ جب جناب فاطمہ زہرا تک یہ خبر پہنچی، جناب فاطمہ زہرا نے سنا کہ بابا میرا شہید ہو گیا ہے، لیکن جناب فاطمہ زہرا کو یہ نہیں معلوم کیا یہ خبر صحیح ہے یا جھوٹی ہے، تو لہٰذا وہ کہاں آگے کھڑی ہو گئیں؟ وہ دروازے پر آ کر کھڑی ہو گئیں۔ اتنے میں ایک انصار کی عورت کا گزر ہوا ادھر سے، جب اس نے جناب فاطمہ زہرا کو دیکھا، آگے بڑھی، کہا شہزادی آپ دروازے پہ کیوں کھڑی ہیں؟ کہا میں نے سنا ہے کہ میرا بابا جو ہے احد میں جنگ میں شہید ہو گیا ہے۔ کہا آپ کا بابا شہید ہو گیا ہے؟ کہا ہاں میں نے خبر ابھی سنی ہے، لیکن مجھے یقین نہیں ہو رہا ہے کیا میرا بابا شہید ہوا ہے یا نہیں۔ کہا آپ یہیں ٹھہریں، ہم میں ابھی جاتی ہوں اور جا کر یہ خبر لے کر آتی ہوں کہ آپ کا بابا زندہ ہے یا شہید ہو گیا ہے۔ یہ سن کر یہ عورت چلتی ہے، احد کے میدان میں آتی ہے۔ احد کے میدان میں جیسے ہی وارد ہوتی ہے، کیا دیکھتی ہے کہ زخمی بیٹا پڑا ہوا ہے، زخمی بیٹا پڑا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ بیٹے نے جب ماں کو دیکھا تڑپ گیا، کہا ماما، اماں آپ صحیح وقت پر آئی ہیں، آپ میرے سر کو اپنے زانو پہ رکھ لیجئے۔ کہا بیٹا یہ وقت ابھی زانو رکھنے کا نہیں ہے، بیٹا یہ بتا پیغمبر کہاں ہیں؟ کہا ماں، اماں مجھے نہیں معلوم پیغمبر کے بارے میں، یہ سننا تھا۔ وہ آگے بڑھ گئی، اور یہاں پر ایک جملہ جو ہے اطہار صاحب کا، علامہ اطہار صاحب کا، مولانا اطہار صاحب کا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ احد میں 2 نظریے تھے، 2 نظریے نظر آئے۔ ایک وہ نظر، وہ عورت کا نظریہ تھا جو پیغمبر کی خیریت معلوم کر رہا تھا، اور ایک وہ لوگ مرد تھے جو پیغمبر کو چھوڑ کر پہاڑوں پر پناہ لے رہے تھے۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پر۔ تو یہ آگے بڑھ گئی، آگے جا کے کیا دیکھتی ہے کہ اس کا بھائی جو ہے کیا زخمی ہے۔ بھائی نے جب بہن کو دیکھا، بہن کو دیکھتے ہی کہا اے بہن میری کچھ وصیتیں ہیں سن لے، اور سن کر میرے خانوادے تک، میرے گھر تک، میرے بچوں تک یہ وصیت پہنچا دے۔ یہ سننا تھا۔ اس نے اس
عورت نے پوچھا, اس معزمہ نے پوچھا ہمیں پیغمبر کی خبر بتائیے کہ پیغمبر کیسے ہیں. کہا مجھے نہیں معلوم, بس یہ سننا تھا. بھائی کو بھی چھوڑ دیا, آگے بڑھ گئی. آگے بڑھ کے کیا دیکھتی ہے کہ اس کا شوہر بھی زخمی ہے. ایک مرتبہ جب شوہر نے اپنی بیوی کو دیکھا, کہا اچھے وقت پر آئی ہو, ہم کچھ وصیت کرنا چاہتے ہیں اور کچھ امانتیں ہیں وہ بھی بتانا چاہتا ہوں, وہ جا کر تم لے لینا. یہ سننا تھا. اس نے کہا کہ مجھے سب سے پہلے میرے رسول کی خبر بتاؤ, وہ کیسے ہیں. بس یہ سننا تھا. اس کے شوہر نے کہا کہ تمہارا رسول صحیح و سالم و زندہ ہے. کہا اب تو بیٹھ جا. بس یہ سننا تھا کہ وہ پلٹنے لگی. ایک مرتبہ اس کے شوہر نے کہا اب تو سن لے, تیرا رسول صحیح و سالم و زندہ ہے, اب تو میری وصیت تو سن لے. کہا نہیں, ابھی میں نے جو ہے شہزادی کو وعدہ کیا ہے, میں یہ خبر پہلے شہزادی تک پہنچا کر آؤں. یہ سننا تھا. پلٹ آئی. پلٹ کر کہاں آئی؟ شہزادی کے دروازے پر, جناب فاطمہ زہرا کے دروازے پر آئی. اور آنے کے بعد کہنے لگی شہزادی مبارک ہو مبارک, آپ کا بابا زندہ ہے, صحیح و سالم ہے. بس یہ کہہ کر پلٹنے لگی. جناب سیدہ نے کہا رک جاؤ, مجھے تھوڑی تفصیل تو بتا دو, مجھے تھوڑی تفصیل تو بتاتی ہوئی جاؤ. بس یہ سننا تھا. اس نے کہا دیکھو اصل بات تو میں نے بتا دی آپ کو, اب میرا فرض یہ ہے کہ میں جاؤں اس جنگ میں, جاؤں جا کر احد میں اپنے بچوں کی, اپنے بچے کی, اپنے شوہر کی, اپنے بھائی کی تیمارداری کروں, کیونکہ وہ دونوں, وہ بھی زخمی ہے, بھائی بھی زخمی ہے, بیٹا بھی زخمی ہے, میرا شوہر بھی زخمی ہے, لہٰذا میں پلٹ کر جلدی جانا چاہتی ہوں ان کی تیمارداری کے لیے. جب یہ پلٹ کر آئی ہے نا تو کیا دیکھتی ہے؟ بیٹا مر چکا ہے. آگے بڑھتی ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ بھائی مر چکا ہے. اور آگے بڑھتی ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ شوہر اس دنیا سے جا چکا ہے. اب کچھ لوگ جلنے والے تھے, تانے دینے لگے. کہا اور جاؤ خبر لے کر. ویسے سننا تھا. اس معزمہ نے ایک جواب دیا, اور ایسا جواب دیا ہے کہ سننے کے قابل ہے, کہ اس معزمہ نے کہا اگر میرا بیٹا مرتا ہے تو مر جائے, میرا بھائی مرتا ہے تو مر جائے, میرا شوہر مرتا ہے تو مر جائے, میری جانیں قربان ہو جائے, لیکن میرا محمد تو بچا ہے. صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پر. ایسی ہماری ہزاروں جانیں قربان ہو جائیں ہمارے پیارے نبی پر. معلوم ہوا کہ عورت ایک ایسی عورت تھی, یہ خاتون ایسی خاتون تھی جو معرفت بھی رکھتی تھی, ولایت بھی رکھتی تھی, محبت بھی رکھتی تھی. صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پر. معرفت ہونی چاہیے انسان کو, اہل بیت سے محبت بھی ہونی چاہیے. یہ تمام چیزیں جب ہوں گی تبھی انسان کامیاب ہوگا. انسان اسی وقت کامیاب ہے جب ان کی محبت لے کر چلے گا. اور یہی محبت ہی تھی کہ جو کربلا میں آگے جمع ہوئی تھی. بھائی کی بہن سے محبت تھی, بیٹی کی باپ سے محبت تھی, غلاموں کی آغا سے محبت تھی. کتنی محبت تھی جناب زینب کو اپنے بھائی سے. جناب زینب کو اپنے بھائی سے کتنی محبت تھی. جناب زینب اپنے بھائی کو بہت چاہتی تھی. تفصیل بیان کرنے کا وقت نہیں ہے. جناب زینب بہت چاہتی تھی, اس لیے کہ جب 11 محرم کو یہ قافلہ چلا ہے نا, اسیروں کو قافلہ چلا ہے اور مقتل کی طرف سے لے جانے لگے ہیں, تو جناب زینب اپنے آپ کو ناکے سے گرا دیا ہے. آپ نے سن لیا کہ ناکے سے گرا دیا, کہ بل گری ہیں جناب. جس طرح سے عباس گھوڑے سے گرے ہیں اسی طرح جناب زینب ناکے سے گری ہیں منہ کے بل. آپ کہیں گے اب حضرت عباس اس لیے منہ کے بل
پسے پشت بندھے ہوئے تھے. اب جس کے ہاتھ پسے پشت بندھے ہوں تو اگر وہ اوپر سے گرے گا تو کس طرح گرے گا؟ ہائے ہائے. مصائب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف تصور شرط ہے. کس طرح؟ یہ بھی دیکھیں کہ جناب زینب نے کبھی اس کربلا سے لے کر شام تک اپنے نانا کو 2 بار بلایا ہے. صرف اللہ 2 مرتبہ اپنے نانا کو بلایا ہے، رسول اللہ کو بلایا ہے 2 مرتبہ. ایک یہی موقع تھا جب ناکے سے گری تھی، جب ناکے سے گری تھی نا، جناب زینب ایک مرتبہ مدینے کی طرف رک کر کہتی ہیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، اے نانا، اے رسول خدا، آپ پر، آپ کے جسم اقدس پر فرشتوں نے نماز جنازہ پڑھی تھی، لیکن آپ کا نواسا بے گور و کفن جلتی ہوئی زمین پر پڑا ہے. جزاکم ربکم خیر الجزا. خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے. یہ قافلہ کربلا سے روانہ ہو کر جب شام پہنچا ہے اور دربار شام میں پہنچا ہے تو جانتے ہیں دربار شام میں دربار سجا ہوا ہے، ظالم یزید تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور تخت کے نیچے تشت میں حسین کا سر رکھا ہوا ہے. یہی ظلم نہیں کہ صرف رکھا ہوا ہے، اس ظالم کے ہاتھ میں، یزید کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے. اس چھڑی سے دانتوں اور ہونٹوں کی بے ادبی کر رہا ہے. کہتا ہے کتنے اچھے دانت ہیں، بیٹا کھڑا ہے، بہن کھڑی ہے. ایک صحابی نے یہ منظر دیکھا، اس نے کہا اے یزید کیا ظلم کر رہا ہے تو؟ اے یزید کیا تو ظلم کر رہا ہے؟ ارے تجھے معلوم ہے، ارے میں نے انہی ہونٹوں کو رسول کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا. یا اللہ جزاک خیر الجزا. مقاتل بیان کرتے ہیں یہ وقت تھا کہ ایک مرتبہ یزید نے جو ہے جناب زینب سے روبرو ہو کر بات کرنا چاہی. جیسے ہی چاہا کہ بات کریں زینب سے، فوراً فضہ سامنے آ گئی، فوراً فضہ سامنے آ گئی. خبردار، بس یہ سننا تھا. ایک مرتبہ جب اس نے جو ہے یزید نے دیکھا، فوراً اس نے کہا، اشکیہ سے کہا اس کو ہٹاؤ سامنے سے. اشکیہ آگے بڑھا کہ فضہ کو ہٹائیں. ایک مرتبہ فضہ نے وہاں پر جو غلام اس کے یزید کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے ان کو مخاطب ہو کر کہا تم کیا دیکھ رہے ہو؟ میری بے حرمتی ہو رہی ہے اور تم کھڑے دیکھ رہے ہو. بس یہ سننا تھا. غلام سامنے آ گئے، کہا یزید اسے روک لے نہیں تو خون کی ندیاں بہہ جائیں گی. یہ دوسرا مقام تھا. جناب زینب نے ایک مرتبہ مدینے کی طرف رک کر کے کہا السلام علیکم ایھا النبی، اے رسول اللہ میرا سلام آپ کو قبول ہو. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، عجب ماجرا ہے. ارے یہ دیکھیں فضہ کو ہٹانے کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے یہاں غلام موجود ہیں، لیکن یا رسول اللہ آپ کی نواسی کا کوئی مددگار نہیں ہے، بے یار و مددگار ہے. اللهم ادخل على اهل القبور السرور، اللهم اغن كل فقير، اللهم اشف كل جاع، اللهم اقص كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل عسير، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اغفر عنا الدين واغننا من الفقر انك على كل شيء قدير.